دو مختلف انتہائیں ہیں اس بیعت ارشاد یا صوفیہ کی بیعت، تیری مریدی کی بیعت جو ہے اس کے بارے میں۔ ہمارے یہاں جو سلفی قسم کے لوگ ہیں اہل حدیث، وہ تو کہتے ہیں یہ سرے سے بدعت ہے، غلط ہے، جائز ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کافی کہ یہ بیعت ہو گئی، حالانکہ مردوں سے تو بیعت کوئی دوسری درکار ہے، یہ تو خواتین کی بیعت ہے، بیعت النساء ہے۔ مردوں کی بیعت تو وہ ہے جو حدیث کے طرح ہی ہے۔ اس کے لیے کہ ایک شعر پڑھا، جب صحابہ کرام غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے تھے، کیونکہ کئی کئی دن کے فاقے تھے، شدید سردی تھی، اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں کے ساتھ، چوری نہ ہو جائے ہمیں، لیکن اس پر جب مشقت کرنی پڑ رہی تھی، پتھریلی زمین کو جو ہے کھود رہے تو شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اور یہ جہاد چلتا رہے گا جب تک جان میں جان ہے، چاہے فاقہ ہے چاہے کچھ اور ہے، جان میں جان جب تک ہے جہاد جاری رہے گا۔ بیعت جہاد، بیعت سموتا کسے میں دوبے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعۃ فی العسر والیسر۔ تو میرے نزدیک یہ دونوں رائے انتہائی غلط ہے۔ ایک طرف بیعت ارشاد کو اور یہ جو تزکیہ رسول میں سے صحیح سمجھتا، اور یہ جو بیعت نثار ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ حضور نے مدینے کے لوگوں سے بھی دو بیعتیں دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت پڑھی ہے سن 10 نبوی میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر احوال مکے میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ آپ طائف گئے تاکہ وہاں سے کوئی اگر بڑا فرزار جو ہے ایمان لے آئے تو وہاں آپ اپنی سینٹر آف ایکٹیویٹی اسے بیس بنا، وہاں سے بظاہر ناکام لوٹنا پڑا، بلکہ 70 دن آپ پر یوم طائف تھی، اور واپس آئے ہیں تو ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں جا سکے۔ مطعم بن عدی کافر مشرک اور شرک اور کفری میں مرا، اس نے امان دی ان کو کہ ہاں میری امان میں آباد ہے۔ اسی سال 6 اشخاص مدینے کے ایمان لے آئے۔ ان 12 سے آپ نے جو بیعت لی ہے وہ بیعت آپ اولا کہلاتی ہے، وہ یہی ہے جو بیعت نساء ہے، اس کے حدیث میں الفاظ موجود ہے، بالکل یہی۔ ان 12 افراد سے بیعت کی کہ ہم کسی شے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور جو بھی جس بات کا بھی آپ نیک کام کا آپ ہمیں حکم دیں گے سب آپ کا حکم مانیں گے۔ یہ بیعت ہے 12 افراد۔ پھر ان کے ساتھ بھیج دیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جاؤ ان کے ساتھ جا کر قرآن چڑھاؤ۔ اگلے سال آئے تو 72 مرد اور 3 عورتیں۔ ان 72 مردوں سے جو بیعت لی ہے وہ میں نے آپ سے سنا دی، بیعت میں ثانیہ کہلاتی ہے، وہ ہے وہ مردوں والی بیعت۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ تو اب یہ دونوں بیعتیں حضور سے ثابت ہو گئی۔ تو یہ جو تزکیہ نفس والی بیعت ہے یا صوفیاء کرام کی بیعت ہے، اس کو آپ پہلی پر سے آپ کریں گے، اس لیے یہ نہیں ہے میرے نزدیک بدعت نہیں ہے، میرے نزدیک صحیح ہے، جائز ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے اسی لیے کہ آپ کو کسی شخص پر اس کی روحانیت پر اعتماد ہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے تربیت حاصل کیجیے، اس کے پاس جا کر رہیے، اس کے سامنے اپنے مسائل پیش کیجیے، اس کا حل مانگیے، صرف نومینلی کسی سے بیعت کر لینا۔ اب مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ 1979 میں آیا تھا ٹورنٹو، یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب نے کہا میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، 16 سال سے میری بیعت ہے قاری محمد طیب صاحب کے ساتھ۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے، لیکن مجھے بتائیے آپ کبھی جا کے قاری صاحب کے پاس رہے ہیں، تربیت کے لیے؟ میں نے کہا وقتاً فوقتاً آپ خطوط تو لکھتے رہتے ہیں، وہ بھی رہنمائیات کھل لیں۔ میں نے کہا یہ کیا تم بیعت کا تماشا بنا تھا؟ کیا بیعت؟ اس کو بچے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ ہم نے بیعت کیوں؟ آپ سب سے خانقاہیں ہیں، یہاں پر رہے کچھ ایسے ٹھہرے، یہاں پر پیوریفیکیشن اور سول تو آپ کی کیا یہ کہ وقتاً فوقتاً جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بے تحاشا لوگوں کے خطوط آتے تھے اور آپ ان کو بتاتے تھے، اجلوں کے جواب دیتے تھے، کس لیول پر ہے اس وقت وہ اپنی سیلف پیوریفیکیشن کا وہ پیش کرتے تھے، طرح مزید ہدایات دیتے تھے۔ خانقاہ بھی تھی، کھانا دون کے اندر خانقاہ ہے اور لوگ چلے آ رہے مارے تھے، تو وہ بھی میرے نزدیک میں اہل حدیث حضرات کی طرح اسے بدعت نہیں سمجھتا، صحیح سمجھتا، لیکن آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ کس بیعت کے قائم مقام ہے تو یہ بہت بڑی غلطی۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے بیعت ہے تو بالکل ڈفرنٹ ہے، یہ جب تک نہیں ہے میرے نزدیک یہ وہ بیعت ہے جس کے لیے حدیث آئی ہے
اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے غم مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا علادہ نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا نظام خلافت قائم ہے یا شام کو مجلس کا ہوگا، خلیفہ ہے تو اس سے بیعت ہوگی، ابو بکر سے بیعت ہوئی تھی کہ نہیں، عمر سے، عثمان سے، علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ نظام خلافت نہیں ہے تو خود بخود تو آسمان سے نہیں ٹپک پڑے گا، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے جماعت لازم ہے، اس کی امیر سے بیعت ہوگی، اس لیے کوئی شکل ہے نہیں۔ لیکن یہاں اس وقت یہ کرنا تھا کہ خواتین سے اگرچہ اقامت دین کی جدوجہد کے وہ سخت مرحلے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ایکسپٹ فار ایمرجنسی، لیکن بیعت جو ہے ان کے لیے بھی، ان کی بیعت کو اتنی تو جو ہے فضیلت کا معاملہ دیا اور اتنی اہمیت دی کہ اس کا پورا ٹیکس بھی قرآن مجید میں آ گیا، تاکہ ایک مسلمان عورت بھی یہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں جماعت میں ہوں، اس سے ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے، یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو فرض کیجیے کہ کوئی غلط کام آپ کر رہے ہیں، تو آپ دونوں کوئی سوچیں گے کہ نفس لگے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کسی جماعت کی نیک نامی کو بھی بٹا نہ لاتی، میں اپنے امیر کے نام پر بھی ہاتھ لاؤں گا یا لاؤں گی اگر میں یہ کام کرتی ہوں۔ تو اس سے یہ سپورٹ یہ سی ہے، سینس آف بلانگنگ کی ہے۔ بہرحال یہ خواتین کی دینی ذمہ داریوں سے کرنا تھا اور وقت پورا ہو گیا۔